بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے دعا کے لائن سے متعلق کچھ باتیں بیان کی تھی کہ جو دعا کا سلسلہ چل رہا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جو دعا کا مضمون چل رہا تھا اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ خود خداوند قدوس اپنے کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق کوئی سوال پوچھے، کوئی سوال کرے، تو آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یعنی اس آیت کا انداز بھی عجیب ہے کہ دوسری جگہوں میں تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ یسألونک، کہ جب آپ سے کوئی پوچھے اور جب آپ سے کوئی پوچھتے ہیں تو آپ اس کو جواب دیجئے، لیکن یہاں سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو آپ براہ راست کہیے کہ میں آ گیا ہوں، کہ میں قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، دعا کرنے والا جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ آپ اس کو یوں کہہ دیجئے کہ یہ آیا ہی نہیں، سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یہ دعا کا عجیب و غریب انداز ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، دعا کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آدمی جتنا ہی پریشان ہو، جتنا بھی دکھی ہو، جتنا بھی درد مند ہو، اگر وہ ایسی حالت میں وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگے گا، دعا کرے گا، اپنی ضرورت کو پیش کرے گا، اللہ کے سامنے اپنے 2 آنسو بہائے گا، تو ضرور اس کے طبیعت میں ایک سکون سی کیفیت حاصل ہوگی اور کچھ افاقہ بھی محسوس ہوگا کہ وہ ساری بے چینی اس سے دور ہو جائے گی۔ ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے دل پر کسی نے مرہم پٹی لگا دی ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کہ ایاک نستعین میں کہ ہمیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکان کے بھکاری بن جاؤ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بھیک مانگنے کا پیالہ بھی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بھیک مانگنے کا پیالہ بھی تم اللہ رب العزت سے مانگو، یعنی ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ہم کو عادت بنانی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جاوے، یعنی جوتے کی پٹی اگر ٹوٹ جاوے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، تو اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عجیب و غریب نسخہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایسا قائم ہو جاتا ہے، ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو ابدیت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ساری حاجتیں، ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت دل ہی دل میں زبان سے بولے بغیر دل سے بھی مانگنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کرنا ہے
جو عامتاً ہم لوگ نہیں کرتے، جس کی ہماری معاشرے کے اندر کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور دینے والا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرنے والے بنیں۔ مثال کے طور پر سواری کے لیے آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے دعا کی اور سواری مل بھی گئی تو الحمدللہ کہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دعا تو مانگتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کے بعد جہاں وہ کام ہو گیا تو جیسے اللہ کو وہ جانتے ہی نہیں ہے، گویا اس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ لوگ خدا کو جانتے ہی نہیں دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہماری ایک ضرورت جس کا ہم نے مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، اگر وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن کے اندر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تم میری نعمتوں میں اضافہ پاؤں گے اور میں اپنی نعمتوں کے اندر زیادتی کروں گا۔ لیکن آج ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے حاجتوں کے معاملے میں اتنے خود غرض ہو چکے ہیں اور خود غرض بنے ہوئے ہیں کہ جو حاجت ہم نے مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، پھر بھی اس کا شکریہ ادا ہم لوگ نہیں کرتے، بغیر دوسری حاجت مانگنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنا داتا، کتنا کریم اور کتنا سخی ہے کہ وہ اس کے پہلے نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا تو بھی وہ شخص دیتا رہتا ہے۔ ایاک نستعین، کہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک ایسا نسخہ بتلایا ہے کہ اگر وہ اس کے ذریعے اپنا بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ قائم کر سکتا ہے، بس ایک شرط ہے کہ تم مانگو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، کسی کو واسطہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کی، درخواست کی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہی سے مانگنے میں لگے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دینے میں بالکل تھکتا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کو لے کر آتا ہے، تو وہ اپنی بات شروع کرے اس سے پہلے میں دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ تو نے اس شخص کو میری جانب بھیجا ہے، تو میرے لیے وہ بات فرما جو اس کے لیے خیر ہو، اگر وہ دعا کے لیے کہے تو میں اس کے لیے اچھی دعا کروں، وہ اگر کسی مشورے کے لیے آیا تو میں اس کو اچھا مشورہ دے سکوں، وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا تو میں اس کی ضرورت پوری کر سکوں، مجھے ایسا بنا دیجیے۔ یعنی حضرت تھانوی کا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی شخص جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ اپنی بات شروع کرے اس سے پہلے حضرت تھانوی اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منتقل کر دیتے تھے اور ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آیت ہماری چل رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی جن اعمال اور جن افعال کا تعلق عبادت سے ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر سجدہ کرنا یہ ایک بہت اہم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رکوع کرنا تو رکوع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ قیام کرنا جس میں عبادت مقصود ہو، جس میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا مقصود ہو، وہ اللہ ہی کو کیا جاتا ہے۔ گویا عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی طرق ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو گویا ہم نے یہ کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کی ہم پرستش نہیں کرتے، جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی۔
اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی، تو گویا سجدہ اللہ ہی کو کیا جائے گا۔ جو لوگ بزرگوں کے مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، بعض لوگ تو اس کی یوں تعویل کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا واسطہ بناتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ وہی بات ہوئی جو مشرکین زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے، جس کا منظر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھینچا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کرے۔ یہی دلیل وہ بتوں کی عبادت کے لیے دیتے ہیں۔ آج یہی دلیل اولیاء کے مزارات پر سجدہ کرنے والے سجدہ کرنے پر بھی دیتے ہیں، لیکن سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جن اعمال اور افعال کے ذریعے عبادت انجام دی جاتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہاں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور دنیا میں ہم سارے کاموں کے لیے دوسروں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کی مدد حاصل کی، مکان بنانا ہے تو تعمیر کرنے والوں کی مدد حاصل کی، تو یہ سب اسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو بحیثیت اسباب کے ان اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے، اور اس کی اجازت بھی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رخصت بھی دی ہے۔ لیکن ان اسباب کے اندر بھی ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو کہ ان سب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اثر ان اسباب میں نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات انہوں نے متعدد کتابوں کے اندر بھی لکھی ہے کہ تم اسباب میں جاؤں گے اسباب کے ہونے کے یقین کے ساتھ، کہ میں مثال کے طور پر میں یہ دکان کھول رہا ہوں، میں صبح 5 بجے سے شام کو 5 بجے تک دکان کھولوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ملے گا، اس کے اندر اللہ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی گویا اس نے اسباب اختیار کیا، لیکن یقین یہ ہے کہ اسباب اختیار کیا اس لیے مجھے ملے گا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، لیکن جو مقدر کی ہے وہی اس کو ملے گی۔ لیکن اور حضرت مولانا یوسف صاحب آگے فرمایا کرتے تھے کہ تم اسباب میں جاؤں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یقین کے ہونے کے ساتھ کہ میں اسباب اختیار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کی عنایت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو کیا ہے اس کو نہ میں اور نہ آپ لوگ جانتے ہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو وراء الورا ہے، وہ داتاؤں کا داتا ہے۔ اس لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب کو اسباب کی حد تک رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو سامنے میں ایک بات بیان کروں کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے کہ جن کی پوری زندگی اسی ڈاکٹری کے پیشے میں گزری ہے۔ وہ بہت بڑے مشہور اور ماہر ڈاکٹر تھے، اور ان کا ایک ہسپتال بھی تھا جو ہمیشہ آباد رہتا تھا، وہاں لوگوں کی ازدحامی رہتی تھی، اور وہ اس لائن کی یعنی ڈاکٹری لائن کی بہت سارے تنظیموں کے وہ ذمہ دار بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم دوا کسی کے لیے دیتے ہیں تو وہ دوا جب اس کے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ میں اپنا اثر کروں یا نہ کروں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے چھٹی ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، رخصت ملتی ہے، تو وہ دوا اپنا اثر دکھاتی ہے، ورنہ وہ نہیں دکھاتی۔ اسی طرح وہ آگے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بہت ساری مرتبہ دیکھا کہ ایک بیماری کے لیے ایک بیمار کو دوا دی اور اس کو اثر ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا،
اور وہی دوا اسی بیماری کے لیے جب ہم نے دوسرے کسی مریض کو دیا تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ دوا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فائدہ کس میں ہے؟ تو فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں تاثیر ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ ہماری نظر اسباب پر نہ ہونی چاہیے بلکہ ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر ایک رات بہت بارش ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے بہت سارے میرے بندے کافر ہو گئے اور بہت سارے میرے بندے مومن بنے۔ جنہوں نے یوں کہا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اللہ کی رحمت اتری ہے، تو وہ مجھ پر ایمان لائے اور وہ مومن ہوئے۔ اور جنہوں نے یوں کہا کہ یہ فلاں ستارے کی چال کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ سورج کے اس طرح ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ستارہ اس طرف گرا اس وجہ سے یہ ہوئی ہے، تو گویا اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ کافر بن گیا۔ عرب لوگ اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خود اسباب کو مؤثر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ ہاں، سبب کے طور پر سبب کو اختیار کرنا ہے، لیکن سبب کے ساتھ یوں سمجھنا چاہیے کہ تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، آج ہم یہاں اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے اور مضمون جو آگے باقی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کی جو کہا گیا اور جو سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔